بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نام کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام ہے جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اس اسم اعظم کے ذریعے سے جو شخص دعا مانگتا ہے، اللہ کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی و کامرانی ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم کے پیارے ناموں کے اندر وہ طاقت ہے، وہ زور ہے کہ جو انسان کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ آپ اللہ کے 99 ناموں کی طاقت اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں اور اللہ کے ناموں کے فضائل کو پڑھ لیں۔ اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنی بات کہتا ہوں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد ان ناموں کو پڑھتا ہے، اللہ کریم کا یہ اعلان ہے پیارے حبیب کی زبانی کہ وہ شخص مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ اخروی کامیابی ہے، اور دنیا کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں ہر شخص پریشان حال ہے، اور اگر کسی کو کامیابی مل جاتی ہے تو عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، محلے دار اس کی کامیابی پر حسد کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس عمل کو جلدی سے کیجیے۔ پانی کے ایک گلاس پر اللہ کریم کے اس نام کا اور قرآن پاک کی اس سورت کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ ایک گلاس پانی لے لینا ہے۔ اس ایک گلاس پانی کے اوپر آپ نے یہ ورد کرنا ہے۔ ورد تو آگے چل کر بتا دیا جائے گا، وظیفہ تو آگے چل کر بتا دیا جائے گا، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ اس ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر لینا ہے۔ ایک حصے پانی کو آپ نے چھت پہ پرندوں کے آگے ڈال لینا ہے، تاکہ آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہو جائے اور مخلوق خدا کی خدمت بھی ہو جائے۔ اللہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے ان لوگوں سے جو صدقہ دیتے ہیں۔ صدقہ تو دوسرا جو حصہ ہے گلاس کا، اس سے آپ نے گھر کے کھانے پینے کے برتن میں ڈال دینا ہے، تاکہ گھر سے نا اتفاقی، گھر سے بے اتفاقی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد سب کچھ ختم ہو جائے۔ لاچاری، غربت، تنگ دستی جس نے آپ کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہ غربت، تنگ دستی اور لاچاری اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے، کیونکہ جب اتحاد و اتفاق آئے گا، غربت خود بھاگ جائے گی۔ اس لیے آپ نے ایسی چیز میں اس پانی کو ڈالنا ہے جس سے پورا خاندان، یعنی پوری فیملی آپ کی وہ کھائے یا پیے، اس کو استعمال کرے۔ تو یہ دوسرا حصہ ہوا۔ اب تیسرا اور سب سے اہم حصہ جو آپ نے اس گلاس پانی کے ساتھ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا اور پانی ملا کر گھر کی چاروں کونوں پہ آپ نے چھڑک دینا ہے۔ ارے مفتی صاحب، اس چھڑکنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ پرانے سے پرانا جادو، پرانی سے پرانی بندش، تعویذات، نظر بد سب ختم ہو جائے گا۔
جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ اس عمل کو 7 دن کر رہے ہیں تو 7 دن لگاتار یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر 3 دن کر رہے ہیں تو 3 دن اسی طرح 1 گلاس پانی کو کرنا ہے۔ 5 دن کر رہے ہیں تو 5 دن اس طرح کرنا ہے۔ خیر، حسب ضرورت، حسب استطاعت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس نایاب وظیفے کی طرف، اس نایاب عمل کی طرف جس سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے فرمان کے مطابق آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کسے دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کیوں دینا ہے؟ صدقہ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کا فرمان ہے۔ اور کتنا دینا ہے؟ حسب استطاعت، حسب توفیق دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ درود پاک آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، درود پاک کا وہ عمل، یعنی جس میں صرف درود پاک کا ہی ورد آپ کرتے جائیں، ایسا تیر بہدف عمل ہے کہ ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ خیر، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور کیسے پڑھنا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ درود ابراہیمی 3 بار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، آئیے چلتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے ذوق اور شوق سے پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھنا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، یا آپ نے آمنہ کے لال کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس ویڈیو میں سے 3 مرتبہ آپ سن سکتے ہیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم کے پیارے نام، جسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یا لطیف یا وہاب، ان 2 ناموں کو 1001 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ دشمنوں کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، رزق، عزت، مال، دولت، شہرت کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنا ہے، سورہ قریش کا ورد کرنا ہے۔ سورہ قریش کون سی؟ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔
عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ 3 دن بھی کر سکتے ہیں، 5 دن بھی کر سکتے ہیں، 7 دن بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی ضرورت، اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کے مطابق اس عمل کو کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کی ساری مشکلات کو دور کر دے، آپ کی ساری تکالیف کو ختم کر دے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔